أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہمارے آج کے درس کا موضوع ہے کہ بچوں کا روزہ اور عورتوں کا روزہ۔ جو قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی اور جو حدیث پڑھی ہے، آیت کا ترجمہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، نارا ایسے آگ سے، وقودها الناس والحجارہ ایسے آگ سے کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، یعنی کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ حدیث کا ترجمہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے کلکم راعٍ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام جو ہے وہ راعی ہے، نگہبان ہے، اس سے اس کے رعایا یعنی مقتدیوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ آدمی جو ہے وہ راعی ہے، نگہبان ہے اپنے اہل و عیال بچوں کے بارے میں، ان سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور خادم جو ہے وہ اپنے آقا کے مال کے یعنی مالک کے مال کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اور آدمی سے جو ہے اس کے اہل و عیال کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور فرمایا کہ میرا گمان یہ ہے، وَحَسِبْتُ أَن قَدْ قَالَ، اور مجھے یہ گمان ہے کہ آپ وسلم نے یہ بھی کہا کہ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ آدمی اپنے باپ کے مال کا نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور پھر آخر میں پھر فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے راعی ہے اور ان سے نگہبان ہے، ان سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اب قرآن مجید کی اس آیت اور اس حدیث کو اگر دونوں کو ملا کر جو ہے ان کو دیکھا جائے تو ذمہ داری بن جاتی ہے ہمارے اوپر، ہمارے اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کی، تو ان کا ہمارے اوپر جو ہے اخروی ذمہ داری بھی بن جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے ان کی دنیاوی ذمہ داریاں اٹھا لی ہے کہ بھائی ہمارے بچے ہیں، ان کے لیے کپڑے پیدا کرنے ہیں، کھانا پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اسکول کا انتظام فلاں فلاں فلاں، یہ کام ہم نے کرنے، لیکن ان کے اخروی ذمہ داری اور جو بڑی ذمہ داری ہے ان سے جو ہے وہ ہم نے اپنے آپ کو لاابالی کر دیا ہے۔ تو لہٰذا اس بارے میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ بچوں کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے عمر کا پتہ ہونا چاہیے۔ جس بچے کے اندر بلوغت کے اثرات ظاہر ہو جائے تو اس پر جو ہے وہ روزہ رکھنا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ بچے کی بلوغت کی علامات کیا ہے کہ بچے کو انزال احتلام ہو جائے، اس کے زیر ناف یا اس کے بغل کے اندر بال نکل آ جائے، یا زیادہ سے زیادہ اس کی عمر 15 سال ہو جائے۔ یہ علامات جو ہے نا یہ اس عمر سے پہلے ہے۔ اگر اس عمر کے بعد 15 سال تک پہنچنے کے بعد اس پر کوئی علامت ظاہر نہ ہو، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے خون میں گرمائش نہیں ہوتی، تو ان کافی عمر جانے کے بعد ان کے داڑھی نہیں نکل آتی، زیر ناف بال نہیں نکل آتے، بغلوں کے بال نہیں ہے، تو ان کے روزہ فرض ہے۔ اسی طرح بچیوں کے علامات یہ ہے کہ بچیوں کو حیض آنا شروع ہو جائے تو وہ عورتوں کا کام ہے ان کو دیکھیں، اور ان کی عمر پوری ہو جائے تو ان کو روزے رکھوانا لازم ہے۔ میں پھر یہ بات عرض کرتا ہوں، میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہر باپ کو یہ لگتا ہے کہ میرا بچہ بھی چھوٹا ہی ہے، تو بھائی ہر بچے کو چھوٹا نہ سمجھے، جس کی عمر آ جائے تو اس پر روزے رکھوانا آپ کا لازم ہے۔ حدیث شریف میں جیسے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ یا بچی 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو ان پر جو ہے ان کو مارو۔
تو اب 10 سال میں نماز کے حکم کے لیے مارنے کے حکم جہاں حکم آیا ہے تو یہاں روزہ بھی فرض ہے کہ یہاں بلوغت پر آ جائے اور وہ روزے نہ رکھے تو اس میں ذمہ دار جو ہے وہ آپ ہوں گے. تو لہٰذا ان باتوں میں ان کو احتیاط کرنا چاہیے. اسی طرح کسی بھی معاملے میں بچوں کی جو ہے وہ چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے کہ بچہ اگر کوئی غلطی کر لے. ہمارے یہاں ایک جملہ بہت غلط کہا جاتا ہے اور اس سے بڑا غلط معاشرہ جو ہے پروان چڑھ رہا ہے. یہ جملہ کہا جاتا نہیں ابھی چھوٹا ہے بڑا ہو کر خود سمجھ جائے گا. یہ بہت غلط جملہ ہے. آپ زمین میں بیج ڈالو جو ہے وہ گندم کا اور آپ کہیں کہ وہاں سے انار نکلے گا تو یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے بچپن میں بچہ غلط کام کر رہا ہے، موبائل غلط استعمال کر رہا ہے، غلط دوستوں کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، گانے سن رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ بڑا ہو کر خود سمجھ جائے گا. بھائی آپ نے اس کی عادت بنا لی. اور یہ کہا جاتا ہے ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں آپ لوگ سے یہی سنا ہے کہ بھئی جو عادت بچپن میں پڑ جاتی ہے وہ بڑے ہو کر پہاڑ جگہ سے سرک سکتی ہے لیکن عادت نہیں چھوٹ سکتی. جب آپ نے اس کی عادت بچپن سے بگاڑ دی ہے تو بڑے ہو کر وہ کہاں سے سیکھے گا؟ تو لہٰذا یہ جملہ غلط ہے. بچپن ہی سے بچوں کے عادات خراب نہ کرے. بچہ کوئی غلط کام کرے اس کو فوراً ٹھوک دو، روکو، منع کرو، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے سمجھا بجھا کر. نہیں تو پھر ان کو جو ہے تھوڑی سختی کرے، ٹھیک ہے. جیسے نماز پر مارنے کا حکم ہے تو اس طرح کی سختی کرنے کا حکم ہے. اتنا لاڈ پیار نہ ہو. یقین جانے بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ جو بچوں سے بہت اور پیار کر جاتے ہیں کہ ان کو غلط بات پر بھی ان کو نہیں ٹھوکتے ہیں کہ بھئی میں بچے سے محبت کرتی ہوں. یہ محبت نہیں ہے، یہ بچے کے ساتھ زیادتی ہے. کون باپ ہے کہ جو بچوں سے محبت نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے. باپ اگر کسی وجہ سے بچے کو تھوڑا بہت مارتا ہے تو یہ بھی اس کی محبت ہوتی ہے، یہ اس کی وہ نہیں ہوتی کہ غلط بات سے اس کو روکنا ہوتا ہے. تو لہٰذا بچوں کی پرورش صحابہ اسی طرح جو ہے وہ رمضان میں جو ہے بچوں سے روزے رکھوایا کیا کرے. حضرت ربیعہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم جب عاشورہ کے روزہ کا حکم آیا تو اس کے بعد جب ہم روزے رکھتے تھے تو اپنے بچوں سے بھی روزے رکھواتے تھے. اور بچے اگر بسا اوقات یہ ہوتے تھے کہ بچے جو ہے وہ کھانے پینے کا ضد کرتے تھے، بھوک لگ جاتی تھی تو ہم ان کو کھلونے دے کر بلا پسلا کر جو ہے وہ کہتے تھے کہ بھئی بچہ روزہ رکھے. ہمارے یہاں یہ کیا ہوتا ہے، جی مفتی صاحب یہ تو ابھی چھوٹا ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے، بھئی عمر اس کی پوری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا بچوں سے روزے رکھوایا کرے. اچھا چھوٹے بچے جو ہیں ان کے لیے کچھ اصول ہے کہ بچوں کو روزے کے آداب اور ان کے روزے کی عادت کیسے ڈالیں. یہ چند چیزیں عرض کر رہا ہوں، یہ نوٹ کر لیجیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بچے 10 سال سے لے کر 15 سال کی عمر کے بچے ہیں ان کو روزانہ آپ لوگوں نے سحری میں اٹھانا ہے. بے شک وہ روزہ نہ رکھیں، آپ نے سحری میں ان کو اٹھانا ہے، اپنے ساتھ ان کو سحری کرانی ہے. کیونکہ ان کو ابھی سے یہ عادت پڑ جائے کہ بھائی سحری کرنی ہے، یہ سنت عمل ہے. تو ہو سکے تو دن کو روزہ بھی رکھ لیں گے، نہیں رکھیں گے لیکن سحری میں آپ نے اٹھانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نماز تراویح میں ان کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے کہ 10 سال کی عمر سے ابھی، کیونکہ نماز کا حکم 10 سال کا آیا ہے تو ابھی سے آپ نے ان کو تراویح کا بھی عادی بنانا ہے کہ آپ ان کو تراویح میں لے کر جائیں. جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے میری عادت ہے میں بچوں کو کہتا رہتا ہوں، بس اوقات بڑے مجھے منع کرتے ہیں کہ یار یہ بچے شرارت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یار تھوڑا بہت اگر کر بھی لے، لیکن یہ میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی 2-4 رکعت تم پڑھو، پیچھے بیٹھنا چاہتے تو بیٹھ جائے لیکن شرارت نہیں کریں. یہ ابھی سے ان کو عادت بنانا ہے. اگر ہم ان کو کہیں کہ نہ ہی آ جاؤ تو بڑے تو آ ہی نہیں رہے پھر، ٹھیک ہے، بڑے تو پھر نہیں آئیں گے جب بچپن سے نہیں آئیں گے. تو لہٰذا ان کو اپنے ساتھ تراویح میں اپنے بچوں کو لے کر جایا کرو. اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ افطاری کے دسترخوان میں بھی ان کو اپنے ساتھ بٹھایا کرو. اگر بچے کا روزہ نہ بھی ہے تو ان کو افطاری سے پہلے اپنے ساتھ آپ نے دسترخوان پر بٹھایا اور دسترخوان کا جو کھانا لگا اس کو کھانا نہیں ہے. جب تک اذان نہ ہوئی ہو نا تو آپ نے کھانا نہیں، آپ نے بھی ہمارے ساتھ ہی افطاری کا شکل اختیار کرنا ہے. تو یہ بچے کو افطاری کی جو ہے وہ سنت کا جو عمل ہے اس کا جو ہے اس کو ادراک ہو جاتا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ بچے سے جو ہے وہ بچے کو کہو افطاری سحری آپ نے کرے اس کو کہو کہ بیٹا روزہ رکھو، جتنا تم رکھ سکتے ہو رکھو. ہو سکتا ہے بچہ رکھ لے، نہیں رکھ سکتے دن میں کسی ٹائم تک وہ رکھ سکتا ہے تو اسی ٹائم تک جو ہے وہ رکھے، پھر اس کو کچھ کھلا دو، ٹھیک ہو گیا. تو چوتھی بات یہ. پانچویں بات یہ ہے کہ بچے کو جب دن میں وہ روزہ رکھتا ہے نا کھانے پینے کی، جب اس کو عادت ہو جاتی ہے کھانا کھاتے تو اس کو یہ عادت بنا دو کہ بیٹا اپنے روزہ داروں کے سامنے نہیں کھانا، آپ نے چپکے سے کھانا کھانا ہے، کمرے کے اندر کھانا ہے، باہر لوگوں کے سامنے جو کھانا نہ کھائے. بچپن سے ان کو سمجھایا کرو. اب یہ ہے ہمارے یہ پختون معاشرے کے اندر بلوچستان اس علاقے میں آپ چلے جائیں بچے بھی آپ کو کھاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. یہاں آپ تھوڑا سا باہر نکلے بڑے بھی کھاتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ وہ یہ ایک ماحول بن گیا ہے. ان کو روزے کی وہ جو ماحول ہوتا ہے نا اس کو خراب کر دیتا ہے. بندہ جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ چل کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے.
اسی طرح جب روزہ آپ رمضان کے اندر بچوں کو خود تلاوت کرتے ہیں نا، تو بچے کو بھی اپنے ساتھ بٹھا دیں کہ بیٹا آ جاؤ، ایک دو صورتیں تم بھی پڑھ لو، ان کو تلاوت کی عادت بنا دیں۔ اسی طرح جب بچہ روزہ رکھے نا، تو دن کے وقت ان کو سلانے کی کوشش کرو تاکہ بچے کو روزہ رکھنے میں آسانی ہو جائے۔ اور اسی طرح جب بچہ روزہ رکھے تو اس کی حوصلہ افزائی کرو، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا بیٹا اگر آج آپ نے روزہ رکھا نا تو میں آپ کو 200 روپے دوں گا، آپ کو 500 روپے دوں گا، آپ کو 100 روپے دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو لالچ دے کر اس کو جو ہے روزہ رکھے تو پھر اس کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرو۔ کسی سے آپ فون پر بات کریں، ہاں جی حضرت آج میرے بیٹے نے فلاں بیٹے نے جو ہے وہ روزہ رکھا تھا، بچے کے اندر ایک وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ یار آج تو انہوں نے اپنے دوست کو بھی بتا دیا، آج تو اس نے میرے چاچا کو بھی بتا دیا، کل میں پھر روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ تو بچوں کی حوصلہ افزائی کیا کرو۔ اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کے درمیان مقابلہ کرایا کرو۔ دو بچے ہیں نا گھر کے اندر، اس نے کہا آج جس نے روزہ رکھا جی بھائی اس کو انعام ملے گا، جس نے زیادہ روزے رکھے جی بھائی اس کو عید کے دن یہ چیز لے کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو بچوں کے اندر یہ عادتیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے بچہ اگر بچے کو کہو روزہ رکھو، روزہ رکھے تو دن میں اگر وہ روزہ افطار بھی کر رہے، کیونکہ اس کا روزہ نفلی ہے، ٹھیک ہے، اس پر فرض تو ہے نہیں، اگر دن کو کہ تو اس نے افطار کر بھی لیا تو اس پر قضا نہیں ہے، تو لہٰذا بچوں سے جو ہے وہ روزے رکھوا بھی لیا کرو۔ اسی طرح یہ تو بچوں کے حوالے سے بات ہوئی۔ اب عورتوں کے حوالے سے یہ بات یاد رکھو، یہ مسائل کچھ بیان کرتا ہوں، باقی بڑوں کے لیے وہ ہے، لیکن یہ مسائل بڑے اہم مسائل ہیں، یہ آپ حضرات نے گھر جا کر بیان کرنے۔ پہلا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ عورتوں کے ایام محسوسہ یعنی جسے ماہواری کہا جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ عام فہم بات یہ ہے کہ عورتوں کے اس دن کے روزے جو ہے وہ معاف ہے، اس کے کوئی نہیں، ان روزے یہ معاف نہیں ہے۔ ان دنوں میں عورتیں روزہ نہیں رکھے گی جب عورت کی ماہواری ہو، 3 دن سے لے کر 10 دن تک یہ ماہواری عورت کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ان دنوں میں جو روزے رہ جائے یہ روزے بعد میں رکھنا لازم ہے، ان کی قضا لازم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ اگر کسی عورت نے زندگی میں مثال کے طور پر آج آپ کو یہ مسئلہ پتہ چل گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر والی نے گزشتہ زندگی میں کبھی وہ روزے قضا نہیں رکھے، تو وہ سارے روزے اگر 20 سال کی بھی روزے ہیں نا تو سارے کے سارے اس کے ذمہ بقایا ہے، وہ سارے کے سارے رکھے۔ تو لہٰذا جتنے روزے بقایا ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ عورتیں رکھے گی، ٹھیک ہو گیا؟ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ایسے ادویات آئے ہوئے ہیں کہ جس سے عورتیں اپنی ماہواری رکوا لیتی ہیں اور روزے رکھ لیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کا کیا حکم ہے؟ اگر ایسے ادویات استعمال کرنے سے جسم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی منفی اثر نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، بیماری لاحق نہیں ہوتی، تو ایسے ادویات استعمال کر کے روزے رکھ لینا یہ بالکل جائز ہے، رکھ سکتے۔ لیکن اگر جسم پر اثر پڑتا ہے، منفی اثر پڑتا ہے، ریئیکشن ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے پھر وہ دوائیاں استعمال نہ کرے۔ اسی طرح عورت نے دن کو روزہ رکھا اور دن کے کسی بھی وقت عورت کو جو ہے ماہواری شروع ہو گئی، 2 بجے 3 بجے 4 بجے، یہاں تک کہ اذان سے 10 منٹ پہلے بھی شروع ہوگی، تو اس دن کا روزہ جو ہے وہ خراب ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ اس دن کا روزہ جو ہے وہ اس کا ختم ہو گیا۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اگر عورت کو دن میں عورت کو ماہواری جاری تھی اور دن میں کسی وقت اس کی ماہواری ختم ہوگی، تو اس ٹائم کے بعد مغرب تک جو ہے وہ عورت کچھ کھائے گی نہیں، اگرچہ اس دن کا روزہ اس کا نہیں ہوگا، لیکن روزہ داروں کی مشابہت وہ اختیار کرے گی، اس دن جو ہے وہ کچھ کھائے گی نہیں۔ اسی طرح ماہواری جو ہے وہ عورت کے 3 دن سے کم نہیں ہو سکتی اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی عورت کو 3 دن سے کم خون آیا، ٹھیک ہے، یا 10 دن سے زیادہ آیا، تو سمجھو کہ وہ بیماری ہے کوئی اور، وہ اس کی ماہواری نہیں ہے، لہٰذا اس دن وہ اس کی جو ہے وہ بیماری سمجھی جائے گی، اس میں عورت روزہ جو ہے وہ ہوگا۔ اسی طرح ایک عورت حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، ٹھیک ہے، اب اس عورت کو قوی امکان ہے کہ اگر میں روزہ رکھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے، تو بچے کو نقصان ہو سکتا ہے یا مجھے نقصان ہو سکتا ہے، قوی امکان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ عام فام جو ہے یہ ایسے ہی روزہ توڑنا شروع کرے، تو اس عورت کے لیے جو ہے وہ اجازت ہے کہ وہ روزہ توڑے اور بعد میں قضا کرے۔ لیکن اگر ایسا کوئی امکان نہیں ہے اور روزہ پہلے بھی رکھا ہے، رکھ سکتی ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اسی طرح ایک عورت ہے، وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے گود میں بچہ ہے، تو اگر اس کے دودھ اتنا ہے کہ بھائی وہ بچے کو پورا نہیں ہوتی ہے اور بچے کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہے، بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس عورت کو روزہ افطار کرنے کی جو ہے وہ اجازت ہے، قضا کرے گی۔ لیکن اگر ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ عورت دن میں کسی حد تک بچے کو اپنا دودھ پلائے
اور آج کل جو ہے وہ بچوں کو اگر عادی بنایا ہوا ہے، بچے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا کہ اس کو جو ہے جو آج کل جو دودھ ملتا ہے اس دودھ کے پلانے سے جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ کھا پی سکتا ہے، تو لہٰذا اس کو جو ہے وہ وہی دودھ پلائے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک مسئلہ میں نے پھر بیان کیا تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر بد مزاج ہو، سخت مزاج ہو، تو اس کے لیے سالن پکاتے ہوئے سالن کا نمک جو چکھ لینا وہ جائز ہے کہ سالن چکھ لے، لیکن وہ پھر نگلنا نہیں ہے، تھوک لے. لیکن یہ ہے کہ یہاں شوہر بد مزاج ہو، ہر عورت کے لیے نہیں. یہ عورتوں نے اب معمول بنا دیا کہ سالن چکھنا شروع کر دی تھی، ہر عورت کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی عورت کا شوہر بد مزاج ہو، اسی طرح عورت کے لیے جو ہے وہ سرما لگانا، ٹھیک ہے، یہ اس سے روزے پر کوئی اثر جو ہے وہ نہیں پڑتا. اس طرح بہت سارے مسائل ہیں. یہ تو موٹی مسائل جو ہے وہ میں نے بیان کر دیے، لیکن موضوع آج کا یہی ہے کہ بھائی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ. تو لہٰذا اپنا بھی یہ نہیں آپ نے روزہ رکھا، آپ کے گھر میں آپ کی بڑی بچی ہے اس نے روزہ ہی نہیں رکھا اور آپ کو فکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کس بات کے جو ہے مرد ہیں؟ آپ کس بات؟ آپ پیسے کمانے والی ATM ہے کہ آپ جا رہے ہیں دیہڑی لگا رہے ہیں، پیسے لا رہے ہیں، گھر میں آپ کی بیوی نے روزہ نہیں رکھا، آپ کی بچی نے بڑی نے روزہ نہیں رکھا، اس نے نماز نہیں پڑھا، اس نے پورا دن سوئی رہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچا لو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگ کو عمل کرنے کی توفیق